میسی رب رحمان قرآن والے چشان والے حافظ قرآن تعویل بس جنت نو لے جاوے حافظ قرآن تعویل بس جنت نو لے جاوے اج حق ہے اسنو حاصل جن مرضی بخشواوے اج حق ہے اسنو حاصل جن مرضی بخشواوے جنت ماں باپ بلائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن سن تاج پوائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن سن تاج پوائے جاسن شان والے پہچان والے اللہ پاک حافظ قرآن آدر فرمان دے اج قرآن نو پڑھتا جا جنت چڑھتا جا اج قرآن نو پڑھتا جا جنت چڑھتا جا جتے اج تیری منا سے اتے بے خج میری عطا جتے اج تیری منا سے اتے بے خج میری عطا خوشی محشر دام دانے پر میں سی رب رحمان قرآن والے چشان والے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویسع بہ آخرین ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ایمان کو گرما دینے والا خطاب ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرے۔ اللہ ان سے دین کا کام لے زیادہ سے زیادہ اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم میں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اب آپ کے سامنے جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تقریر کے دوران ہمارے اسی علاقے کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا قاری نادر حفظہ اللہ تعالی آپ سب جانتے ہیں، بہت خوبصورت خطابت کرنے والے ہمارے دوست بھی ہیں اور قاری بھی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہے۔ آپ ان کا بھی کچھ دیر کا میں چاہتا ہوں، یہ بھی ان کی اپنی مسجد ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ استاذ بھی ہیں، تو دعا کرے اللہ رب العزت ان سے بھی زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے اور ان کا بھی خطاب آپ سنیں 2-3 منٹ کے لیے، کیونکہ ہمارے شیخ انشاءاللہ پہنچ گئے ہیں حضرت مولانا قاری یحییٰ حامدی حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم کلام ہوں گے۔ اس سے پہلے قاری نادر حفظہ اللہ تعالی خطیب ہر دل عزیز بہت ہی خوبصورت خطاب کرنے والے وہ آئیں اور خطاب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ رب العزت نے ایماندار لوگوں سے ایک بڑا ہی اہم خطاب فرمایا ہے۔ اس سے بڑی امت کی اصلاح کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی امت کی اصلاح یہ ہے کہ امت کی آخرت ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ وہ بندہ ہے جو کامیاب ہو گیا۔ ایک کامیابی ہے دنیا کی کامیابی، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان یہ دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ ایک دنیا والا کل ہے جس کے لیے میں اور آپ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی دوڑ لگاتے ہیں،
دن اور رات ایک کرتے ہیں، یہ دنیا والے کل کے لیے، لیکن آخرت والے کل کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے حبیب عقل مند انسان کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من دانا نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اور اللہ پاک نے ساری زندگی کا ہم سے حساب و کتاب کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنا حساب خود کرتا رہتا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور آخرت کے لیے، قبر کے لیے، موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے بھی وہ محنت کرتا رہتا ہے۔ مومن بندہ صرف اور صرف دنیا کے لیے نہیں جیتا، مومن کا اصل مشن، اصل ٹارگٹ آخرت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہمس کا گورنر بنا دیا۔ چند دن گزرے، ہمس کے کچھ لوگ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، باتیں ہو رہی ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ہمس کے لوگوں مجھے یہ تو بتاؤ ہمس میں سے غریب لوگ کون کون ہیں؟ ایسے کرو مجھے غریب لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنا کے دو۔ انہوں نے نام لکھنے شروع کر دی، نام مکمل ہو گئے، لسٹ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دی۔ جناب عمر وہ نام پڑھ رہے تھے، فلاں بن فلاں غریب ہے، فلاں بن فلاں غریب ہے، نیچے ایک نام آ گیا سعید بن عامر فقیر، سعید بن عامر بھی غریب ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ بتاؤ من سعید بن عامر، سعید بن عامر کون ہے؟ لوگ عرض کرنے لگے امیرنا، یہ تو ہمارے امیر ہیں، ہمارے ہمس کے گورنر ہیں۔ کہا کیا تمہارا ہمس کا گورنر سعید بن عامر بھی غریب ہے؟ کہا ہاں وہ اتنے غریب ہیں، واللہ انہو لا یمر علیہ الایام ما یوقد فی بیتہ نار، گھر میں اتنی غربتیں ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے جا رہے ہیں، زاروں کی طرح روتے جا رہے ہیں کہ ہمس کا گورنر میرا اتنا قریب ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے حتی بللت دموعہ لحیتہ، حتیٰ کہ رو کے آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 1000 دینار لے جاؤ اور میرے امیر کو جا کے میرا سلام بھی کہنا، اور جا کے یہ 1000 سونے کی سکے میری طرف سے دے دینا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے لوگ نکلے، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے، دروازے پہ دستک دیے، بیوی باہر آئی، دیکھا لوگ آگے آئے، کہا یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سونے کے سکے بھیجے، ساتھ سلام بھی ان کو پیش کیے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام بھی پیش کر دیا، 1000 سونے کی سکے بھی پیش کر دیے۔ جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں سے ان 1000 دیناروں کو پیچھے کرنا شروع کر دیا اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی نے کہا کیا ہو گیا ہے، کیا کوئی مصیبت آ گئی؟ کہا یہ دیکھو دخلت دنیات فی بیتی لتفسد آخرتی، آج میرے گھر میں دنیا داخل ہو گئی ہے، اور ایسا نہ ہو کہیں یہ دنیا میری آخرت کو خراب بھی نہ کر دے۔ بیوی نے مشورہ دیا یہ دنیا آپ گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، نہ رکھیں، آپ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، صدقہ کر دیں، غریبوں پہ حج کر دیں۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غریب رشتہ داروں کو بلایا، 1000 کے 1000 سونے کی سکے ان کے درمیان پیش کر دیے، تقسیم کر دیے، گھر میں ایک بھی نہیں رکھا کہیں میری آخرت خراب نہ ہو جائے۔
فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ مومن کو یہ فکر ہوتی ہے کہیں میں دنیا کی دوڑ میں اپنی آخرت کو خراب نہ کر لوں، تو ایک مومن کو یہ فکر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک سے ایمانوں میں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا قاری نادر علی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ مختصر وقت میں بہت ہی جامع خطاب ارشاد فرما رہے تھے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ان کو زیادہ سے زیادہ ان سے دین کا کام لے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت کے عظیم ہیرے، ہماری اس کانفرنس کے عظیم ہیرے الشیخ یحییٰ حامدی حفظہ اللہ تعالی، اور اس کے ساتھ ہی فضیلت الشیخ حضرت مولانا اکرم زاہد حفظہ اللہ تعالی، ہم ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں تمام کانفرنس کی انتظامیہ کی طرف سے۔ اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا قاری عثمان باجوہ حفظہ اللہ تعالی ہماری آج کی اس بزم میں تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ تمام دوست کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آج کی ہماری جو عظیم خطیب حضرت مولانا قاری یحییٰ حامدی حفظہ اللہ تعالی، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی نشست پر تشریف لائیں اور آج کی اس عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز کانفرنس میں اپنا خطابات ارشاد فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اب سے اصل خطاب ہونے شروع ہونے والا ہے، جو کہ ہمارے استاد محترم شیوخ الحدیث انشاءاللہ آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے پوری توجہ سے ان خطابات کو سنیں، آپ کی انشاءاللہ زندگی بدل دینے والے خطابات ہوں گے۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے توجہ فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا سیال کوٹ کی پہچان، پورے پاکستان کی پہچان، قاری یحییٰ حامدی حفظہ اللہ تعالی۔ ان کی آمد سے پہلے ذرا آپ بیداری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر۔ ہاتھوں کو کھڑا کر کے ذرا بتائیں شیخ صاحب کو کہ ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، ہم دین کا جذبہ لے کے یہاں پہ آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا یحییٰ حامدی حفظہ اللہ تعالی زندہ آباد۔ آپ کے سامنے وہ خطاب ارشاد فرماتے ہیں الشیخ یحییٰ حامدی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ صدق اللہ۔ قرآن مجید کی سورہ قاف کی چند آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ وہ سورہ قاف ہے جو ہر جمعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس کے اندر ہماری ہر قسم کی کامیابیاں اور ایک اللہ کی پہچان اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ آج کا جو پروگرام، یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ماشاءاللہ مسجد کے منتظمین اور وہ کارکنان اور وہ محترم عبدالرحمن اور عبدالرؤوف صاحب، ان کی کوشش سے یہ دعوت کا کام شروع ہوا ہے۔ اور یہ انبیاء کا سلسلہ ہے، انبیاء دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، یہ وہی سلسلہ ہے۔ تو اس نظریے کے ساتھ ہم سب بیٹھے کہ سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اس نظریے کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سادہ سی باتیں
اس کے اندر بھی اللہ بڑی برکتیں کرے گا۔ تو قرآن مجید کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو یہ پیدا کرنے پر یہ کوئی سادہ سے الفاظ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پیدا کرنے سے، بنانے سے ہی کوئی چیز بنتی ہے۔ یہ مسجد کوئی خود بخود نہیں بن گئی، اور یہ پنکھے خود بخود نہیں لگ گئے، یہ ٹائلیں، یہ جو ہے سیلنگ، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بنانے سے ہی بنا ہے۔ اور کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود بنی ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ تمہارے سامنے ایسی حقیقت ہے، اس کو ہم نے بنایا۔ اور پھر پوری تفصیل اللہ نے بیان کی کہ یہ ایک چھوٹی سی تھیلی کے اندر 2 قطرے جب جمع ہو جاتے ہیں تو ان 2 قطروں سے ہم انسان کو تیار کرتے ہیں، اسی کے اندر اس کی بوٹی بنا دیتے ہیں، اور اس چھوٹی سی تھیلی کے اندر ہم اس بوٹی کے اندر ہڈیاں اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتے ہیں، اور پھر درجہ بے درجہ اس انسان کو ہم تیار کرتے ہیں۔ اسی انسان کے اندر سے ہر قسم کے اعصاب، پٹھے اور اس کی شکل و صورت اور اس کو ہڈیاں، اس کے جوڑ، ہر چیز جو ہے ہم تیار کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ تیار کرنے سے ہوا ہے، ماں کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، باپ کی کوئی کارستانی نہیں ہے۔ یہ سب اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام، کہ ہم اس کی تصویر بناتے ہیں کہ کیسی اس کی اللہ رب العزت تصویر بناتے ہیں۔ جہاں آنکھیں لگنی چاہیے آنکھیں بھی لگاتے ہیں، کان لگاتے ہیں، اور جہاں زبان لگنی چاہیے اللہ رب العزت زبان لگاتا ہے، دل اپنی جگہ پر، ہڈی اپنی جگہ پر، گوشت اپنی جگہ پر، اعصاب اپنی جگہ پر، ہر چیز کو اللہ رب العزت مکمل طور پر فٹ کر دیتا ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، بے شمار طاقتیں اس انسان کے اندر اللہ رب العزت بھر دیتا ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت۔ یہ ظاہراً یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ کے اندر سے نکلنے والا ایک ریت کے ذرے کے برابر پوائنٹ ہے۔ اس پوائنٹ کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اونچی جگہ، یہ نیچی جگہ ہے، چلتا پھرتا ہے۔ تو یہ ایسی کاریگری ہے، آج تک آنکھ کو بھی سارے ڈاکٹر مل کر اچھی طرح سمجھ نہیں سکے کہ آنکھ کیا شے ہے، اور اس کے اندر بعض بیماریاں ان کا علاج نہیں ان کے پاس۔ تو یہ ایک آنکھ ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے وہ وائپر لگا دیے ہیں، وہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ تو وہ کس قدر اس کی کاریگری ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ کان 2 سوراخ ہیں، ان 2 سوراخوں سے ہمارے لیے 2 سوراخ ہیں، لیکن آواز آتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ فلاں بھائی کی آواز ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری ماں کی آواز ہے۔ 4 سال 5 سال کے بعد ٹیلی فون سنتا ہے تو فوراً آواز کو پہچان لیتا ہے۔ اس کان کے اندر جو تمیز رکھنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر ایک کی آواز کے ساتھ جدا جدا اس کی پہچان رکھ دی ہے۔ ہمارے لیے تو سراغ، یہ زبان ہزاروں لاکھوں ذائقے اور ٹیسٹ اس زبان کے ساتھ ہم چکھتے ہیں، اور لقمہ رکھتے ہی کھانا ہے یا نہیں کھانا، اس کا کیسا ذائقہ ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، اور یہ باسی تو نہیں ہے، نگل جانے کے لیے نگلنا ہے یا نہیں نگلنا، سارا لیبارٹری سسٹم اللہ نے منہ کے اندر رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اس انسان کو ہم نے بنایا، اور بغیر بنانے کے یہ نہیں بنا، اور یہ ساری کاریگری ایک اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سارے رگ و ریشے، اس کے اندر کا سارا خون، اس کے اندر کا سارا سسٹم، اس کے اندر باریک باریک، اس کے اندر اعصاب، پٹھے، اور اس کے آنکھ کے اندر اتنے باریک پٹھے ہیں، وہ ہم نے سب کچھ اس کے اندر فٹ کر دیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم اس کے دل کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ اتنا باریک بین ہے کہ اس نے کیسا یہ انسان بنا دیا، پورا کارخانہ بنا دیا، اور اپنے ہونے کی نشانی بتا دی،
اور پھر اس کا ہمیں پتہ نہ تھا کہ ہم کیسے بنے، اللہ رب العزت نے یہ ساری کاریگری بتائی۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم اس انسان کے اندر کے دل کے اندر جو خیالات اٹھنے والے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ اس کی مشین ہو تو وہ جانے نا، اور اس دل کے اندر کیا نفرتیں ہیں، کیسی قدورتیں ہیں، اور کس طرح کے لالچ اور حرص ہے، اور کس طرح اس دل کے اندر جو کچھ ہم نے بنا رکھا ہے وہ سارا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں۔ یہاں سے دل کی صفائی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اللہ کو ماننا ہے تو یہاں دل کے اندر اس اللہ کو مانا جائے، اس دلوں کے اندر سے نفرتوں کو نکالا جائے، قدورتوں کو نکالا جائے، جو لالچ اور حرص رکھی ہے اس کو نکالا جائے، جو بغض ہمارے اندر ہے اس کو نکالا جائے۔ یہاں قد افلح من زکاہا، اللہ فرماتے ہیں وہی کامیاب ہے جس نے اپنے دل کا اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنی صفائی کر لی۔ ہم ویسے اللہ کو مانتے ہیں، اگر اللہ کو ہم مانتے ہو حقیقی معنوں میں تو پھر ہم یہاں سے اللہ کو مانیں کہ دل کے رازوں کو وہ جانتا ہے۔ یہ عام سی بات نہیں، یہ کانپ جانے والی بات ہے اور یہ حیران کر دینے والی بات ہے، اور یہاں سے ہی عقیدہ توحید کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم واقعتاً اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس انسان کی شاہ رگ کے قریب ہوں۔ اگر اللہ کو مان لیا جائے کہ وہ شاہ رگ کے قریب ہے، پھر اس شاہ رگ سے نکلنے والے نفرت کی باتیں اور غصے والی باتیں اور غیبتیں، چغل خوریاں، یہ جھوٹ، یہ مکاری اور یہ تلخ جملے، یہ گالی گلوچ، یہ ساری باتیں حذف ہو جاتی ہیں اگر ہم مان لیں کہ واقعی اللہ ہماری شاہ رگ کے قریب ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، پھر غیبت ہے، پھر جھوٹ ہے، پھر غلط الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت کو ماننے والا جو یہاں مانتا ہو کہ اللہ ہمارے رازوں، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے تو کیسے صفائی کرے گا؟ اور اللہ شاہ رگ کے قریب ہے تو پھر اللہ جب شاہ رگ کے قریب ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اس کی زبان سے غلط جملہ نکلے، اس کی زبان سے غیبت نکلے، غصہ اور نفرت کی بات نکلے؟ یہ اللہ کا پہلے انکار ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن صرف ماننا اور یہاں اس قسم کا عقیدہ دل دماغ میں بٹھا لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پورا معاشرہ صحیح ہے، ہمارے گھروں کی زندگی صحیح، ہم یہ سمجھے کہ واقعی اللہ ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے اور ہماری اللہ شاہ رگ کے قریب ہے، تو گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ملاوٹیں اور یہ بازاروں کا لوٹ کھسوٹ اور جتنی بھی یہ اس معاشرے کے اندر کی خرابیاں ہیں، ایک اللہ کو ماننے سے، جس طرح صحابہ اکرام نے مانا تھا اس طرح ماننے سے معاشرتی ساری خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اصلاحی امت کا جو مضمون عبدالرؤف صاحب نے رکھا ہے، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو مان لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو 11ویں نہیں کھاتا، قبر کے سامنے نہیں جھکتا، بس وہ اللہ کو مان رہا ہے۔ نہیں عزیز بھائیو دوستو، کوئی بھی، ہم اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہم پر کوئی اعتماد نہیں کرنے والا، اس لیے نہ ہمارے دل کے اندر اللہ ہے اور نہ ہی ہماری شاہ رگ کے قریب اللہ ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو، لوگ انگلی اٹھا اٹھا کر کہیں کہ اگر کسی نے اللہ والا دیکھنا ہے وہ جا رہا ہے، ایسا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو دوسرے لوگوں کے اندر جو عقیدہ توحید کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں اللہ بڑا دور ہے، اللہ جو ہے وہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، بڑے افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ شاہ رگ کے قریب ہے۔ لیکن ہمارا اللہ، ہم نے کیسا اللہ کو قبول کر لیا اور کس طرح ہم نے اللہ کو مان لیا ہے؟ اگر شاہ رگ کے قریب ہو، ہم آپس کی لڑائیاں، ہمارے آپس کے جھگڑے، ہمارے گھروں کے اندر نفرتیں اور ایک دوسرے پر گالی گلوچ اور غیبت اور چغل خوریاں، یہ سب حذف ہو جاتی ہیں، یہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تمام بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے صرف ایک اللہ کو ماننے سے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، فرمایا شاہ رگ کے قریب بھی اللہ، دل کے رازوں کو بھی وہ جانتا ہے، پیدا بھی اسی اللہ نے کیا ہے
اور آگے فرمایا کہ تیرے بندے، اے بندے تیرے کندھے پر ہم نے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، تیری ساری نقل و حرکت وہ نوٹ کر رہے ہیں، تیرا ایک ایک معاملہ اور تیری ایک ایک بات، تیری ایک ایک نفرت، تیری محبت اور تیرا جو کچھ بھی ہے زندگی کا کارنامہ، وہ سارا کا سارا یہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ 2 کندھے پر بھی مقرر کر دیے ہیں، کہاں ہم جا سکتے ہیں، کون سی بات کر سکتے ہیں، کدھر ہم جو ہے وہ رخ کر سکتے ہیں، اس اللہ کو ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جب ہم نے اللہ کو ماننا ہے، اس کی صفتوں کے ساتھ مانا جائے، اس کی صفت کیا ہے، وہ ہمارے دل کے راز کو بھی جانتا ہے، وہ ہماری شارکے کے قریب ہے، اسی کے مقرر کردہ فرشتے ہمارے کندھے پر بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو ماننا ہے تو پھر اس انداز میں اس طریقے سے مانا جائے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتے ہیں ایک لفظ بھی جب زبان سے آدمی نکالتا ہے فوراً وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کا منکر تو کافر کہتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، یا اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کو کس طرح ماننا؟ اگر ہم کہیں کہ ہم اپنے باپ کو مانتے ہیں، باپ کہے یہ اس طرح مانو، میں نے یہ کام کیا، یہ حکم دیا اور یہ کام کرنے ہیں، ہم وہ کام نہیں کرتے، ہم اس انداز میں نہیں مانتے، تو یہ باپ کا انکار ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفتوں کو ماننا یہ اللہ کا اقرار ہے، اور اللہ کی صفت کا انکار کرنا یہ اللہ کا انکار ہے۔ عقیدہ توحید پر وہی شخص ہے جس کی زبان پر بھی پیرا ہو، جس کے دل پر بھی پیرا ہو، اور اسے پتا ہو کہ میرے کندھے پر بھی 2 فرشتے مقرر ہیں۔ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں اس ہستی کو پکارا جو ہستی ان کی شارک کے قریب تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوں اور یہاں رات کا اندھیرا بھی ہے، پانی کا مسئلہ بھی ہے، اور اے اللہ تو میری سننے والا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مچھلی کا پیٹ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ پانی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اور ایسا وہ جو ہے بصیر ہے مجھے دیکھ رہا ہے، اور ایسا خبیر ہے کہ وہ میرے بارے میں خبردار ہے، مجھے جانتا ہے میں کہاں ہوں۔ تو اس ہستی کو انہوں نے پکارا اور کہا کہ اے اللہ میں جہاں پھنسا ہوں، اے اللہ تو ہی مجھے یہاں سے نجات دے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کو سننے میں کوئی پرابلم، کوئی مشکل آئی نہیں۔ لا تدرک الابصار، تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ فرماتے تم نہیں دیکھ سکتے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کی ایک ایک نقل کو، حرکت کو وہ جان رہا ہے۔ اس لیے یونس علیہ السلام کی انہوں نے بات کو بھی سنا، اور وہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ بھی رہا تھا اور جانتا بھی تھا، اور خبیر وہ خبردار بھی تھا۔ اس لیے اس کی اللہ رب العزت نے پکار کو سنا۔ یونس علیہ السلام کہ باپ بھی نبی تھے، اور وہ اپنے نبی باپ کو بھی پکار سکتے تھے، اور کوئی ہائے ہو نہیں کیا، اور کوئی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مر گیا یا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ اس ہستی کو پکارا ہے جس ہستی پر ان کا یقین تھا، اور اس یقین کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بری کیا۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کوئی بھی مومن پھنس جائے، اس طرح کا عقیدہ لے کر آئے اور وہ مانے کہ واقعی میں شارک کے قریب ہوں، واقعی میں تمہارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہوں، اس عقیدے کے ساتھ جو بھی پکارے گا، جہاں بھی پکارے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسے لوگوں کو نجات دیتے رہے۔ پہاڑ کالا ہو، اس کے اندر اندھیرا ہو، چیونٹی پیدل چل رہی ہو، تو اللہ وہ ہے اس پیدل چلنے والی چونٹی کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ وہ 6 فٹ قد کو نہیں جانتا، اس نے ساری مشین بنائی، اس کے اندر کا پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، دلوں کے اندر کیا ہے، کیا معاملات ہیں۔ وہ چونٹی پیدل چل کر گزر جاتی ہے، وہ اس کے قدموں کے نشانات کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے تربیت اولاد کی، بچوں کی ایک اللہ کے بارے میں کی جائے۔ لقمان علیہ السلام نے تربیت کی نا، یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل
اے میرے بیٹے ان تک مثقال حبۃ من خردل، ایک خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز پہاڑ کے نیچے موجود ہے، او فی السماوات یا فضائے آسمانی میں اڑ رہی ہے، او فی الارض یا زمین کی تہوں کے اندر موجود ہے، یاتی بھی اللہ اسے جانتا ہے، اللہ لے آئے گا اسے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک دانہ رائی کا دانہ اس کے لیے پوشیدہ نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، وہ پتھر بند پتھر ہیں، ان پتھروں کے اندر وہ جانوروں کو رزق عطا کر رہا ہے اور وہ دے رہا ہے، اسے خبر ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ پہنچا رہا ہے، اس لیے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ، اس کی پہچان اور اللہ کو جاننا، اور جو لوگ اللہ کو جان چکے تھے ان کو صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام کون تھے؟ عرب کے بڑے اجڈ، جاہل، اور عرب کے اندر جو انتہائی خطرناک قسم کے جنگجو، اور ان کا کاروبار کیا تھا؟ وہ بچیوں کو، لڑکوں کو کا کاروبار کرنا، برائے فروخت، ایک دوسرے پر چھاپے مارتے اور نوجوان لڑکوں کو گرفتار کرتے اور پھر منڈیوں میں لے جاتے، اور نوجوان لڑکوں کا کاروبار ہوا کرتا تھا۔ ایک اللہ کو یہ مان گئے، ایک اللہ کو یہ لوگ جان گئے، نتائج کیا نکلے؟ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے۔ کس طرح وہ حساس ہو گئے، عدل میں، انصاف میں، زبان میں، الفاظ میں، ہر چیز کے اندر ان کے اندر انصاف آ گیا، عدل آ گیا، اور کوئی کسی کے متعلق کوئی دل آزاری نہیں ہے، کسی کے متعلق کوئی غلط جملہ نہیں ہے۔ ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام بھی انسانی مخلوق تھے، لیکن کوئی جملہ ایسا ان کا آپس کا نہیں ملتا جو قابل اعتراض ہو۔ بیک پر کیا ہے؟ ایک اللہ کو وہ مان گئے تھے، ایک اللہ کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو اس لیے امت کی اصلاح اسی میں ہے کہ اللہ کو مان لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب دو جا رہے ہوں جنگل کی طرف، تیسرا بھی ان کے ساتھ کوئی ہوتا ہے، وہ اللہ ہے۔ چار جا رہے ہوں، چوتھا اللہ ہے۔ پانچ جا رہے ہو، چھٹا ان کے ساتھ اللہ جا رہا ہے۔ یہ عقیدہ، ہماری کیسی گپیں، ہمارے الفاظ، ہمارے جملے، ہماری نفرتیں، ہماری عداوتیں، ہم جو بغض رکھتے ہیں اور ہمارے آپس کے اندر کی جو نفرتیں ہیں، یہ اعلان ہے کہ کوئی اللہ نہیں، ہم اللہ کو نہیں ماننے والے۔ اس لیے بھائیو دوستو، یہ چند آیات ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا، اور انسان کو تو ذرا دیکھو کیسی تخلیق بنا دی، اس کی زبان دیکھو، اور اس کے اندر منہ کے اندر جو دانت ہیں اس کی بناوٹ دیکھو، کیسے 100 سال تک وہ چلتے رہتے ہیں۔ کان دیکھو، آنکھیں دیکھو، اور اس کا دل اور دماغ دیکھو، اس کے اعصاب اور اعضاء دیکھو، کس طرح وہ پکڑتا ہے، کس طرح اس کی گرفت ہے، کیسے وہ چلتا ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا، اور وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم اس کے دل کے رازوں کو جانتے ہیں اور ہم اس کی شارک کے قریب ہیں۔ بس یہ چند جملوں کے اندر اللہ رب العزت نے سارا کچھ بیان کر دیا۔ اگر اس پر یقین آ جائے تو لوگ انگلی اٹھا کر کہیں گے وہ اللہ والا جا رہا ہے، وہ واقعتاً اللہ کو ماننے والا ہے، اس سے کسی قسم کی کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لوگ ہمارے پاس امانتیں اور ہمارے پاس سب کچھ رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ نبی وہ تھا جس وقت وہ مارنے کے لیے بھی آئے تھے کہ ہم اس نبی کو قتل ہی کیوں نہ کر دیں، حضرت علی کو وہاں پر لٹا دیا۔ کیسا نبی تھا ہمارا کہ اس لیے لٹا دیا کہ وہ فلاں کی امانتیں ہیں، کافر لوگوں کی امانتیں ان کے پاس ہیں، ان امانتوں کی حفاظت کے لیے حضرت علی کو وہاں پر لٹا دیا ہے۔ اور پھر کافروں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے یہاں آپ کے بستر پر رکھا۔ تو کیسے وہ نبی تھے اور کس طرح کو ان کا اعتقاد تھا، ایمان تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
ماشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب ارشاد فرما رہے تھے الشیخ یحییٰ حامدی حفظہ اللہ تعالی، بہت ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما رہے تھے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکتوں کا نزول فرمائے اور ان سے زیادہ دین کا کام لے لے۔ اب آپ کے سامنے نعت یا کلام کے لیے تشریف لا رہے ہیں وقارہ سے آئے ہوئے مہمان الشیخ حضرت مولانا اکرم زاہد حفظہ اللہ تعالی کا بیٹا، وہ آپ کے سامنے حمد و نعت کے لیے تشریف لاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آواز، سنیں گے تو دل کو سرور آ جائے گا۔ الشیخ حامد حفظہ اللہ تعالی، جو کہ حافظ بھی ہے اور الحمدللہ اس سال اس نے درس نظامی بھی مکمل کر لینی ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے، سکول کی تعلیم بھی ہے اور اس سال درس نظامی کا کورس بھی مکمل کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے اندر بھی شوق اور جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس عمر میں قرآن کا حافظ بنا لیں، اس عمر میں ان کو درس نظامی کروائیں تاکہ یہ دین کے قاری بنے، دین کے عالم بنے۔ تو اصل میں دین میں ہی عزت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دین میں لگائیں گے تو دنیا اور آخرت آپ کی بھی سنور جائے گی، اس بچے کی بھی سنور جائے گی۔ اب آپ کے سامنے حمد و نعت کے لیے حافظ حامد بن اکرم زاہد حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔